میں اور تم ایپیسوڈ نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آئے۔ اس سے پہلے حیدر بندوبست کا مطلب پوچھتا، مائشہ فوراً نطالعہ سے مخاطب ہوئی۔ کیا تم میری ہیلپ کے لیے آ سکتی ہو؟ مائشہ کے مسکرا کر پوچھنے پر نطالیہ حیدر کو دیکھنے لگی۔ معلوم نہیں وہ کیا چاہتا تھا کہ وہ مائشہ کے ساتھ جائے یا پھر نہیں۔ جاؤ۔ نطالیہ کو اپنی طرف دیکھتا پا کر حیدر اسے بولا تو نطالیہ مائشہ کے ہمراہ لیونگ روم سے باہر نکل گئی۔ نطالیہ جتنی دیر یہاں بیٹھی رہتی یہ فضیل نامی جوکر اسے وقفے وقفے سے دیکھتا رہتا۔ اس وجہ سے حیدر کو یہ لڑکا کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ مشکل سے 5 منٹ گزرے تھے، مائشہ انہیں کھانے کا بول کر لیونگ روم سے نکل گئی ہے۔ حیدر اور فضیل دونوں ہی ڈائننگ ہال میں پہنچے جہاں ٹیبل پر دیگر ڈشز موجود تھیں۔ ساتھ ہی نطالیہ اور مائشہ بھی وہیں کھڑی تھی۔ نطالیہ کنفیوز ہونے لگی۔ وہ 4 کرسیوں میں سے اپنے لیے کون سی کرسی کا انتخاب کرے کیونکہ ٹیبل کے چاروں طرف کرسیوں کی سیٹنگ نہ تھی، بلکہ 2 کرسیاں ٹیبل کے ساتھ جڑی ہوئی رکھی تھیں اور 2 کرسیاں سامنے جڑی رکھی تھیں۔ اگر وہ حیدر کے برابر میں بیٹھتی کہیں مائشہ کو برا نہ لگ جاتا۔ اگر حیدر اور مائشہ ایک ساتھ برابر میں بیٹھتے تو اس کو فضیل کے ساتھ اس کے برابر میں بیٹھنا پڑتا۔ حیدر نے جیسے ہی نطالیہ کے لیے کرسی کھسکائی، نطالیہ بیٹھو پلیز، مائشہ فوراً حیدر کے سامنے رکھی کرسی کھسکا کر نطالیہ سے مخاطب کرتی بولی۔ حیدر نے باقاعدہ سر اٹھا کر مائشہ کو دیکھا، مگر جب نطالیہ مائشہ کے اشارے پر اس کی والی کرسی پر بیٹھ گئی تب حیدر اپنی کھسکائی ہوئی کرسی پر خود بیٹھ گیا۔ نطالیہ کو لگا مائشہ اس کے برابر والی کرسی پر خود بیٹھے گی، لیکن مائشہ حیدر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تو فضیل کو نطالیہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنا پڑا۔ مائشہ کی اس حرکت پر حیدر کے ماتھے پر بل سا ابھرا۔ کیا ہوا؟ اتنی جلدی کھانا کھا لیا تم نے؟ کیا کھانا پسند نہیں آیا؟ ابھی کھانے کا درمیان ہی چل رہا تھا جب حیدر اپنی کرسی سے اٹھا، جسے دیکھ کر مائشہ تعجب کرتی ہوئی پوچھنے لگی، مجھے کیا پسند نہیں آیا یہ تم زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہو۔ حیدر جتاتی نظر مائشہ پر ڈالتا ہوا بولا، ڈنر کافی لائٹ موڈ میں ہوا تھا لیکن اس کے باوجود نطالیہ صحیح سے کھا نہ سکی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی حیدر کا موڈ کیوں آف تھا۔ اوپر سے برابر میں فضیل کا بیٹھنا جو بالکل ہی اجنبی تھا۔ نطالیہ بھی حیدر کے اٹھنے کے 2 منٹ بعد ٹیبل چھوڑ کر اٹھ گئی۔ بالکل صحیح موقع پر آئے ہیں آپ اشتیاق صاحب، ہم ابھی ڈنر کر کے فری ہوئے ہیں۔ دراصل حیدر کو کل ہونے والی پریزنٹیشن کے متعلق پریپریشن کرنی تھی، اس لیے میں نے آپ کو یہاں آنے کی تکلیف دی۔ حیدر جب نطالیہ کو لے کر گھر کے لیے واپس جانا چاہتا تھا، وہ اپنے آفس کولیگ کو مائشہ کے گھر دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ تم نے سچ میں اشتیاق صاحب کو بلا وجہ تکلیف دی؟ میں گھر پہنچ کر کال پر ان سے ڈسکس کر لیتا۔ حیدر مائشہ کو دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا، لیکن اشتیاق صاحب سارے ڈاکومنٹس اور پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، اس لیے حیدر کو تھوڑی دیر مزید وہاں ٹھہرنا پڑا۔ اس وقت لیونگ روم میں حیدر اور اشتیاق صاحب موجود تھے، مگر وہ چاہ کر بھی مکمل طور پر اپنی توجہ کام کی طرف نہیں دے پا رہا تھا۔ مائشہ جیسے ہی لیونگ روم میں اس کے اور اشتیاق صاحب کے لیے کافی لے کر آئی، ویسے ہی حیدر کا دھیان نطالیہ کی جانب گیا۔ مائشہ پلیز ذرا نطالیہ۔ حیدر اپنا جملہ مکمل بھی نہیں کر پایا۔ مائشہ ایک دم بول اٹھی، تمہیں کیا ہو گیا حیدر؟ نطالیہ کوئی چھوٹی بچی نہیں جس کے لیے تم یوں فکر مند ہو رہے ہو۔ ٹیک اٹ ایزی، تم اپنی ورکنگ پر توجہ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ اہم ہے۔ نطالیہ کو کمپنی دینے کے لیے میں موجود ہوں۔ مائشہ کے بولنے پر وہ مطمئن تو نہ ہوا، لیکن مائشہ نطالیہ کے پاس موجود تھی۔ وہ خاموشی سے اشتیاق صاحب کے ساتھ ضرور ڈسکشن کرنے لگا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد جب اشتیاق صاحب مائشہ کے گھر سے روانہ ہو گئے تب حیدر ڈرائنگ روم میں آئے جہاں مائشہ سنگل صوفے پر ریلیکس اور اکیلی بیٹھی ہوئی موبائل پر باتیں کر رہی تھی۔ نطالیہ کدھر ہے؟ مائشہ کو اکیلا دیکھ کر سب سے پہلا دھیان حیدر کا نطالیہ کی طرف گیا تو مائشہ موبائل پر الوداعی کلمہ بولتی ہوئی مسکرا کر حیدر سے بولی، نطالیہ کدھر ہے؟ مائشہ کو اکیلا دیکھ کر سب سے پہلا دھیان حیدر کا نطالیہ کی طرف گیا۔ مائشہ موبائل پر الوداعی کلمات بولتی مسکرا کر حیدر سے بولی، دراصل آنی کی کال آئی تھی، ان سے باتیں کرنے کا وقت کا احساس ہی نہیں ہو سکا۔ حیدر کو مائشہ کی حرکت پر شدید غصہ آیا۔ وہ بنا کچھ بولے فضیل کی آتی آواز کی سمت کمرے کی جانب بڑھا جہاں فضیل نطالیہ کی کلائی پر موجود بریسلٹ کا لاک لگا رہا تھا۔ حیدر کے ایک دم کمرے میں آنے پر نطالیہ اور فضیل اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ آئی تھنک اس بریسلٹ کا لاک لوز۔ حیدر کو اپنی جانب تیزی سے آتا دیکھ کر فضیل بولا ہی تھا۔ حیدر نطالیہ کی کلائی پکڑ کر فضیل پر غصے بھری نظر ڈالتا ہوا نطالیہ کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے جانے لگا۔ حیدر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مائشہ ایک دم اس کے سامنے آتی ہی بولی، راستہ چھوڑو میرا۔ حیدر غصے میں مائشہ سے بولا تو نطالیہ پہ حیدر کو یہ غصے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مائشہ کے سائڈ میں ہونے پر وہ نطالیہ کو اپنے ساتھ لے کر اس کے فلیٹ سے نکل گیا۔ ابھی اور اسی وقت یہ بریسلٹ اتارو اور اسے ٹریش آؤٹ کرو۔ مائشہ کے فلیٹ سے نکل کر حیدر اس سے پہلے گاڑی میں بیٹھتا۔
سامنے کمپاؤنڈ میں موجود بڑے سے ٹریش کین کی طرف اشارہ کرتا ہوا نتالیہ سے بولا، جس پر نتالیہ حیرت سے حیدر کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ اپنا غصہ میرے بریسلٹ پر نہیں نکال سکتے، میں اس کو نہیں پھینکوں گی۔ نتالیہ حیدر کو دیکھتے ہوئی بولی، بھلے وہ اس وقت شدید غصے میں ہو لیکن وہ اپنی قیمتی چیز کو حیدر کے غصے کی نظر نہیں کر سکتی تھی۔ نتالیہ کی بات پر حیدر کو مزید غصہ آیا، میری یہ اہمیت ہے تمہاری نظر میں، دو مجھے یہ بریسلٹ۔ وہ خود آگے بڑھ کر نتالیہ کا ہاتھ پکڑتا ہوا زبردستی اس کی کلائی سے بریسلٹ اتارنے لگا۔ نہیں پلیز حیدر، چھوڑے، یہ میرے لیے بہت اہم ہے، اسے مت پھینکیے۔ پھینکیے گا ورنہ میں آپ سے کبھی بھی بات نہیں کروں۔ حیدر پلیز نہیں، وہ نتالیہ کی ضد کرنے یا احتجاج کو خاطر میں لائے بغیر غصے میں اس کے بریسلٹ کو کچرے کے ڈبے کی نظر کر چکا تھا۔ نتالیہ اس بریسلٹ کی خاطر ٹریش کین کی طرف بڑھی مگر حیدر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ آپ میری قیمتی چیز کو یوں ضائع نہیں کر سکتے، مجھے وہ چاہیے، اس سے میری یادیں جڑی ہیں، میرے لیے بہت اہم ہے۔ حیدر پلیز میرا ہاتھ چھوڑیے، مجھے اسے لینے دیں۔ حیدر اس کی بات سنے بغیر کلائی سے کھینچتا ہوا نتالیہ کو گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ اے بالکل خاموش، اب اگر تمہارے منہ سے ایک آواز بھی نکلے تو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ حیدر گاڑی میں بیٹھ کر اتنی زوردار آواز میں دھاڑا کہ پھر سارے راستے نتالیہ کے منہ سے آواز نہ نکلی، صرف ہونٹوں سے سسکیاں اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مگر حیدر کو اس وقت شدید غصہ تھا۔ وہ کس چیز کی پرواہ کیے بغیر تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گھر پہنچ کر جب وہ گاڑی سے باہر نکلا تو نتالیہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ ابھی بھی سیٹ پر بیٹھی ہوئی اپنی خالی کلائی کو دیکھ رہی تھی۔ حیدر کو اس کی یہ بچکانہ حرکت مزید غصہ دلانے لگی۔ وہ نتالیہ کی طرف کا گیٹ کھول کر اسے بازو سے پکڑتا ہوا گھر کے اندر اس کے کمرے میں لا کر بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ یہاں بیٹھ کر ماتم کرو اپنے بریسلٹ کا۔ وہ جیسے ایک مرتبہ پھر غصہ نکالنے کے لیے تیار تھا۔ نتالیہ اب بھی بنا کچھ بولے سسکتی ہوئی اپنے سامنے کھڑے حیدر کو دیکھنے لگی، جو اب بھی بری طرح غصے میں اس کو گھور رہا تھا۔ نتالیہ نے اپنی نگاہیں نیچے کر لی۔ بہت شوق ہے تمہیں ہر آدمی کے ہاتھ سے بریسلٹ پہننے کا۔ تم جیسی کم عقل اور بے وقوف لڑکی شاید ہی دنیا میں کوئی دوسری موجود ہوگی جو ہر دوسرے انسان کو شریف اور نیک سمجھتی ہے۔ اگر میں دوسرے کمرے میں کسی کام سے موجود تھا تو تم کیوں بیٹھی تھی اس غیر آدمی کے ساتھ؟ اٹھ کر معائشہ کے پاس نہیں جا سکتی تھی؟ اگر معائشہ بزی تھی تو مجھے آ کر بتا سکتی تھی۔ 4 مہینے سے میرے ساتھ رہ رہی ہو، کیا تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا مجھے نہیں پسند تمہارا کسی بھی غیر مرد کے ساتھ فری ہو کر بات کرنا؟ لیکن نہیں، تمہیں تو بس کمپنی کے نام پر کوئی بھی آڑا ترچھا ایرا غیرہ چاہیے جس کے ساتھ مل کر تم ہنسی مذاق کر سکو۔ ایک نمبر کی بے وقوف، کم عقل، احمق اور نادان لڑکی ہو تم، جسے عقل آتے آتے ابھی مزید 8-10 سال لگ جائیں گے۔ تب تک تم میرا یوں ہی خون کھولائے رکھنا۔ تمہارے جیسی بیوی مل جائے تو آدمی کبھی سکون سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں کیا بکواس کیے جا رہا ہوں یہاں تمہارے سامنے کھڑا ہو کر؟ میری یہ بکواس تمہاری عقل میں بیٹھ بھی رہی ہے یا میں یوں ہی بک بک کیے جا رہا ہوں؟ وہ جو اتنی دیر سے غصے میں چیخ چیخ کر اسے باتیں سنائے جا رہا تھا، لیکن وہ مسلسل اپنا سر جھکائے کلائی پر اپنی انگلی پھیرتی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ حیدر نے نتالی کے پاس آ کر اس کی انگلی اس کی دوسری کلائی سے ہٹائی تو نتالیہ نم آنکھوں کے ساتھ اپنا چہرہ اونچا کرتی سوالیہ نظریں لیے حیدر کو دیکھنے لگی۔ تب حیدر کو احساس ہوا واقعی اس کے سامنے کھڑا بکواس ہی کر رہا تھا۔ حیدر اندر تک کھولتا ہوا اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اصل غصہ اس کو معائشہ اور فضیل کے اوپر تھا، لیکن کل رات وہ اپنا سارا غصہ نتالیہ کے اوپر نکال چکا تھا۔ اشتیاق صاحب کو اپنے گھر بلا کر اسے کافی دیر تک بزی رکھنا، معائشہ کی حرکت پر وہ جتنا غصہ کم کرتا، لیکن غصے میں اس کا خون مزید کھولا جب معائشہ کے کزن فضیل کے ہاتھ میں اس نے نتالیہ کا ہاتھ دیکھا۔ اس لمحے اس کو اس قدر شدید غصہ آیا کہ وہ نتالیہ کو اپنے ساتھ لے آیا، مگر ہاتھ پکڑنے کی وجہ یعنی وہ بریسلٹ وہی ٹریش کین میں پھینک آیا۔ کل رات اپنے غصے میں لیے ایکشن کے بعد نتالیہ کے ری ایکشن پر اب صبح اٹھ کر اسے ملال سا ہو رہا تھا۔ آج آفس میں اہم پریزنٹیشن کے باوجود وہ نتالیہ کو منائے بغیر آفس نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اپنے کمرے سے نکل کر نتالیہ کے کمرے میں آیا۔ روز صبح وہی اس کا ناشتہ بناتی تھی، لیکن آج وہ اپنے کمرے سے باہر تک نہیں نکلی تھی۔ حیدر اس بات کی وجہ نتالیہ کی ناراضگی سمجھا۔ نتالیہ، حیدر نے اسے قریب آ کر سوئی ہوئی نتالیہ کو پکارا، لیکن وہ تکلیف سے کر رہ رہی تھی جس پر حیدر کا ماتھا ٹھنکا۔ نتالیہ اٹھو، کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو جلدی سے۔ حیدر پریشان سا اس پر جھک کر اسے اٹھاتا ہوا اس کا گال ہلکا سا تھپ تھپانے لگا۔ میرا بریسلٹ مجھے چاہیے حیدر، پلیز مجھے میرا بریسلٹ لا دے۔ تیز بخار میں پھونکتی ہوئی وہ ابھی بھی ایک معمولی سی بریسلٹ کا شوق منا رہی تھی۔ حیدر کو اپنا سر پیٹنے کا دل کیا۔ اوکے میں لا دوں گا، پہلے اٹھ کر بیٹھو اور یہ پانی پیو۔
हैदर उसको सहारा देकर उठाने के बाद जग से पानी निकालता खुद से नतालिया को पिलाने लगा। साथ ही उसका तकिया बेड के पीछे सेट करने लगा ताकि वो सहारे से बैठ सके। तुम सच में एक पागल लड़की हो, एक मामूली सी ब्रेसलेट के लिए ऐसे रिएक्ट कर रही हो। आई कांट बिलीव दिस। मैं नाश्ता बना रहा हूँ, आराम से नाश्ता करो। और फिर उसके बाद बुखार की मेडिसिन लो। शाम में जब ऑफिस से वापस आऊंगा तब मेरे साथ ज्वेलरी शॉप पर चलना, और एक नहीं अपनी पसंद की 10 ब्रेसलेट खरीद। हैदर उसको सहारा देकर उठाने के बाद जग से पानी निकालता खुद से नताले को पिलाने लगा। साथ ही उसका तकिया बेड के पीछे सेट करने लगा ताकि वो सहारे से बैठ सके। तुम सच में एक पागल लड़की, एक मामूली सी ब्रेसलेट के लिए ऐसे रिएक्ट कर रही हो। आई कांट बिलीव दिस। मैं नाश्ता बना रहा हूँ, आराम से नाश्ता कर लो और फिर उसके बाद बुखार की मेडिसिन लो। शाम में जब ऑफिस से वापस आऊंगा तब मेरे साथ ज्वेलर शॉप पर चलो। एक नहीं अपनी पसंद के 10 ब्रेसलेट खरीद लेना। हैदर उसके करीब बैठता अपने दोनों हाथों में उसके चेहरे को थाम कर बोला। इस लड़की को समझना वाकई बहुत मुश्किल था, जिसने एक मामूली सी ब्रेसलेट के लिए एक रात में ही अपनी ऐसी हालत बना ली थी। मुझे और कोई दूसरा नहीं, अपना ब्रेसलेट ही चाहिए। वो अब्बू की तरफ से आखिरी तोहफा था, आपने उसे मुझसे छीन लिया। नतालिया की बात सुनकर वो अफसोस से मुंह खोले उसे देखने लगा। इससे पहले एक मर्तबा फिर नतालिया रोना शुरू कर देती, हैदर ने बेख्तियार उसके नाजुक से वजूद को अपने दोनों बाजुओं में भर लिया। आई एम सॉरी मेरी जान, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि मैंने अपने गुस्से में तुम्हारा इतना कीमती नुकसान कर दिया। मैं किसी भी तरह से उस ब्रेसलेट को ढूंढ लूंगा, प्लीज अभी हलकान होना बंद करो। हैदर नताली को अपने बाजुओं में समाये बोल रहा था, मगर जानता था वो ब्रेसलेट अब दोबारा मिलना नामुमकिन सी बात है। नतालिया को अपने बाजुओं में लेने का यह अमल लाशऊरी था। उसने सोच समझ कर ऐसा नहीं किया था। नतालिया हैदर के सीने से लगी हुई थी। हैदर ने अपना एक बाजू उसकी कमर के गिर्द हमाइल किया हुआ था, जबकि उसका दूसरा हाथ नतालिया के बालों पर था, जो बालों से आहिस्ता से सरकता हुआ उसकी कमर पर आ रहा था। और साथ ही हैदर ने अपना चेहरा झुकाकर उसकी गर्दन की तरफ किया। इस तरह हैदर के होंठ नतालिया के कंधे को छूने लगे। नतालिया के लम्ब से उठती खुशबू हैदर नथनों के जरिए अपने अंदर उतारने लगा। हैदर की समर पर नतालिया हल्का सा कसमसाई और पीछे होने लगी, तो हैदर ने होश में आते ही जल्दी से उसकी कमर से अपने दोनों हाथ हटा लिए। इस अमल से ये हुआ था कि अब नतालिया रोना भूल चुकी थी और हैदर की तरफ देखने से भी गुरेज कर। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बीवी नहीं, कोई छोटा सा बच्चा पाल लिया हो मैंने। बिल्कुल बच्चों की तरह डील करना पड़ता है तुम्हें। हैदर उसे स्माइल देते हुए जानकर ऐसा बोला ताकि नताले की झिझक और शर्म खत्म हो सके और वो उसके अपनायत भरे इस अंदाज को गलत रंग ना दे सके। अब स्टेचू बनकर क्यों बैठी, जाओ जाकर मुंह हाथ धोकर आओ। मैं नाश्ता रेडी कर रहा हूँ, आज ऑफिस जल्दी पहुंचना है मुझे। हैदर कमरे में मौजूद घड़ी में टाइम देखता हुआ उसके कमरे से निकल गया, जबकि नतालिया अभी तक वहीं बैठी अपनी धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करने लगी, जो हैदर के सीने से लगकर अब तक बेकाबू थी। चंद सेकंड बाद वो उठने के काबिल हुई तो वॉशरूम जाने की हिम्मत करने लगी। क्या हुआ, कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रही? वेट कर रहा हूँ कब से, बोला है ना ऑफिस जल्दी निकलना है मुझे आज। जब 20 मिनट गुजरने के बाद नतालिया कमरे से बाहर नहीं निकली तो हैदर दोबारा उसके कमरे में आता हुआ बोला। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने इत्मीनान से खड़ी अपने बालों में ब्रश फेर रही थी। मैं नाश्ता कर लूंगी, आप प्लीज जाएं। अब भी ब्रश करते हुए उसके इत्मीनान में कोई फर्क नहीं आया था। वो हैदर को देखे बगैर ही बोली। उसका रवैया अजीब था जो हैदर को महसूस हुआ। क्यों, आज क्या हो गया? रोज तो मेरे साथ ही नाश्ता करती हो, अब क्या मसला है? बस 2 सेकंड के अंदर टेबल पर आओ, मेरे सामने नाश्ता करो और मेडिसिन लो ताकि मुझे ऑफिस पहुंचकर इत्मीनान रहे। हैदर उसके चेहरे पर अपनी नजरें गाड़े बोला, जो उसकी तरफ देखने से मुकम्मल गुरेजा थे। आपको मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, मैं नाश्ता भी कर लूंगी और मेडिसिन भी खुद ले लूंगी। आपको देर हो रही है ऑफिस के लिए, आप प्लीज मेरी फिक्र छोड़ दें। मैं कोई नन्ही बच्ची नहीं हूँ जो ये काम खुद न कर सकूं। उसने अभी भी हैदर की जानिब नहीं देखा था, बल्कि अलमारी का पट खोले कुछ तलाश कर रही थी। हैदर उसके पास आता अलमारी का दरवाजा बंद करके नताले का रुख अपनी जानिब करता बोला, क्या हुआ है तुम्हें यूं अचानक यहाँ मेरी तरफ देख कर बात करो? ये नजरें क्यों नहीं उठ रही तुम्हारी? मेरी तरफ देखो नतालिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अब की मर्तबा हैदर ने बोला ही नहीं था, उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर ऊंचा करके अपने चेहरे के सामने भी किया, जो उसके सामने सर झुकाए खड़ी थी। ये सब ठीक नहीं है। अपनी आंखों में ढेर सारा खौफ लिए नतालिया हैदर को देखते हुए बोली। हैदर जान चुका था बात ब्रेसलेट की नहीं हो रही थी, बल्कि उस अमल की हो रही थी जो लाशऊरी तौर पर वो उसे अपने सीने से लगाकर कर चुका था। कुछ भी गलत नहीं है, सुना तुमने, सब बिल्कुल ठीक है। तंग आ गया हूँ मैं रोज के इस बनावटी अंदाज से। अब वक्त आ गया है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। हैदर नतालिया का चेहरा थामे हुए बोला और अपनी बात के अख्ताम पर अपने होंठ नतालिया के होंठों पर रख दिए। हैदर के इस अमल से नतालिया का पूरा जिस्म मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया।
حیدر کی جرأت اور اس میں ہلنے جلنے کی سکت ختم ہو گئی۔ نہ وہ حیدر کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا پائی، نہ ہی اس کے ہونٹ اپنے ہونٹوں سے جدا کر پائی تھی۔ حیدر جو نطالیہ کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے اس کے ریئیکشن کا منتظر تھا، لیکن نطالیہ کو بالکل ساکت دیکھ کر وہ اپنا ایک ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا کر اس کی کمر تک لے جاتا ہوا اسے کمر سے جکڑ کر نطالیہ کے وجود کو اپنے مزید اپنے سے قریب کر چکا تھا۔ نطالیہ زندہ لاش کی مانند کھڑی ہوئی صرف اپنی چلتی ہوئی سانسیں محسوس کر رہی تھی۔ دھڑکنیں تو جیسے حیدر کے عمل سے بند ہو چکی تھی۔ حیدر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتا ہوا اب اس کی سانسیں بھی بند کر چکا تھا۔ حیدر مدہوشی کے عالم میں اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں منتقل کرتا اس خوبصورت لمحے کو جیسے جی رہا، بنا یہ سوچے کہ اس وقت وہ جو مجسمہ بنی بالکل ساکت کھڑی تھی کیا سوچ رہی تھی۔ حیدر نے بے حد آہستگی سے نطالیہ کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی قید سے آزاد کیا۔ وہ نطالیہ کی کمر سے اپنا ہاتھ ہٹا کر اپنے پیار کی پہلی مہر اس کے ہونٹوں پر چھوڑ کر جدا ہوا، لیکن تب بھی نطالیہ میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ حیدر سمجھ چکا تھا نطالیہ اس کے اس عمل سے مکمل طور پر شاک ہو چکی ہے، کیونکہ حیدر کی طرح یہ اس کی زندگی کا بھی پہلا حادثہ رہا تھا، وہ پہلا محبت بھرا لمحہ جس سے نطالیہ مانوس ہوئی تھی۔ نطالیہ پلیز یہاں میری طرف دیکھو۔ حیدر اس کا شوق ختم کرنے کے غرض سے نطالیہ کے قریب آتا ہوا بولا، مگر جیسے وہ اپنی گویا ہی بھول چکی تھی۔ حیدر نطالیہ کی حالت دیکھ کر اس کے بخار سے تپتے بدن کو ایک مرتبہ دوبارہ اپنے بازوں میں سمو چکا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جس سے تم صدمے میں چلی گئی ہو، یہ سب ٹھیک ہے، بالکل نارمل، پلیز میری جان ہوش میں آؤ۔ حیدر اسے اپنے حصار میں لیے بے حد آہستگی سے بولا تو وہ ہوش میں آتے ہی حیدر سے ایسے دور ہوئی جیسے وہ کوئی اچھوت کی بیماری ہو۔ صدمے کی کیفیت میں پوری آنکھیں کھولے وہ حیدر کو دیکھتی رہی۔ آہستہ آہستہ نطالیہ کا چہرہ غصے اور بخار کے حدت سے سرخ ہونے لگا۔ کیسے آپ نے اتنی گری ہوئی حرکت کی میرے ساتھ؟ ذرا بھی شرم نہیں آئی آپ کو؟ ہمت کیسے کی آپ نے مجھے اس طرح چھونے کی؟ اگر میں کسی کے بھی ہاتھ سے بریسلیٹ پہن لیتی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کوئی بھی میرے ساتھ کچھ بھی کرتا پھرے۔ وہ صدمے اور غصے کی کیفیت میں حیدر پر چیختی ہوئی بولی تو حیدر اس کے قریب آیا۔ کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے جو تم یہ غصہ کر رہی ہو، بیوی ہو میری، میں حق رکھتا ہوں تم پر۔ نطالیہ میں فیصلہ کر چکا ہوں تمہیں مکمل طور پر اپنانے کا اور کبھی نہ چھوڑنے کا۔ تمہیں چھونے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ تمہیں بتا سکوں کہ میں تمہارے اور اپنے رشتے کو مکمل طور پر دل سے اپنانا چاہتا ہوں۔ حیدر نے نطالیہ کے قریب آ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نطالیہ اس کی بات سن کر مزید غصے سے بے قابو ہوئی اور حیدر کا گریبان پکڑ کر چیختی ہوئی بولی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، آپ بکواس کریں، میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، میں آپ کو ایک شریف انسان سمجھتی تھی، آپ اتنا کیسے گر سکتے ہیں؟ یہ سب میرے ساتھ کر کے آپ نے میرا بھروسہ توڑا ہے، ذرا دکھ نہیں پہنچا آپ کو میری نظروں میں یوں گر کے؟ کس منہ سے میرے اور اپنے رشتے کی بات کریں؟ وہ حیدر کا گریبان پکڑے غصے سے چیختی ہوئی اپنا آپا بری طرح کھونے لگی۔ نطالیہ پلیز میری بات سنو، ایسا کچھ نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تمہیں سچ میں دل سے اپنانا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ پہلے تو حیدر نے اس کو پیار سے ڈیل کرتے ہوئے اپنے ساتھ لگانا چاہا، مگر نطالیہ جیسے اس کی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ روتی ہوئی چیخ کر حیدر کا گریبان پکڑے اپنے غصے کا اظہار کرنے کے ساتھ اب وہ اس کو جھوٹا، مکار، نظر باز اور جانے کیا کچھ بولنے لگی۔ تب حیدر نے اس کے دونوں ہاتھ کلائیوں سے پکڑ کر اپنے گریبان سے علیحدہ کیا اور پیچھے بیڈ پر دھکیلا اور ایک ہی جست میں اوندھے منہ بیڈ پر جا گری۔ بیہیو یور سیلف، اب اگر تم نے رونا پیٹنا اور چیخنا چلانا بند نہیں کیا تو پھر دیکھنا میں کیسے علاج کرتا ہوں تمہارے اس پاگل پن کا۔ ایسا کوئی گرا ہوا کام نہیں کیا میں نے جس پر تم یوں غم کھائے رو پیٹ کر مجھے شرمندہ کر رہی ہو۔ تمہیں اپنانا چاہتا ہوں بے وقوف لڑکی، وقتی رشتہ بنانے کے لیے نہیں، زندگی بھر ساتھ نبھانے کے لیے۔ یہ بات تمہاری عقل میں کیوں نہیں بیٹھ رہی؟ حیدر اب غصے میں اسے ڈانٹتا ہوا بولا جو اوندھے منہ اسے دیکھے بنا تکیے میں منہ دیے رو رہی تھی۔ حیدر نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے ہی بالوں میں پھنسا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے خود کو کول کرنا چاہا۔ آفس میں آج اس کی اہم میٹنگ تھی جس میں اس کی شمولیت، اس کی دی جانے والی اسپیچ، اس کی پریزنٹیشن، نطالیہ کا رویہ، اس کا عجیب سا بیہیویئر، سب کچھ حیدر کے دماغ میں گڑبڑ ہونے لگا۔ اپنی آنکھیں کھول کر وہ نطالیہ کے پاس چلا آیا۔ چلو جلدی سے اٹھو، میرے سامنے ناشتہ کرو تاکہ تمہیں بخار کی دوا دوں، اس کے بعد ہی سکون سے آفس کے لیے نکل سکوں گا۔ آئینے میں جا کر اپنی حالت دیکھو کیا بنا رکھی ہے۔ حیدر بیڈ کے قریب کھڑا ذرا سا جھک کر نطالیہ کا ہاتھ پکڑتا ہوا اس کو اٹھانے لگا، جو حیدر کے اٹھانے پر بیڈ سے شرافت سے اٹھ گئی، مگر حیدر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، جس پر حیدر کچھ نہ بولا۔ وہ آرام سے ناشتے کے لیے مان گئی تھی، یہی بہت۔ اس کو سلیپرز پاؤں میں ڈالتا ہوا دیکھ کر حیدر کمرے سے نکلنے لگا۔ نطالیہ کا رخ باتھ روم کی جانب تھا۔ جیسے ہی نطالیہ نے اپنا سیل فون اٹھایا اور واش روم میں دروازہ اندر سے بند کیا، حیدر کا دماغ ایک دم الرٹ ہوا۔ نطالیہ دروازہ کھولو۔ حیدر دروازے کا نوب گھماتا ہوا بولا۔ اب اسے نطالیہ کی حرکت پر نئے سرے سے غصہ آنا شروع ہو گیا۔ نطالیہ، میں نے ابھی تک تمہارے ساتھ بہت نرمی اپنائی ہے،
لیکن اگر تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ مجھے بتاؤ تم دروازہ خود کھول رہی ہو یا پھر میں اس دروازے کو توڑ دوں؟ دیکھو آرام سے دروازہ کھول دو، اگر میں نے یہ دروازہ توڑا تو پھر تمہارے ساتھ بہت بری طرح پیش آؤں گا، یاد رکھنا۔ حیدر کے دھمکانے کے اثر لیے بغیر وہ اندر سے بولی، جو آپ مجھ سے چاہ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں ویسا کچھ نہیں چاہتی۔ پہلے تو حیدر کو اس کی بات سن کر شدید غصہ آیا، جس پر اس نے غصے میں دروازے پر زوردار اپنا ہاتھ مارا۔ باہر میں جاؤ، تم آفس سے آ کر تمہیں اچھی طرح سے بتاؤں گا کہ میں اب کیا چاہتا ہوں۔ حیدر غصے میں اس کو بولتا ہوا اس کا ناشتہ اور میڈیسن اس کے کمرے میں رکھ کر نتالی کے کمرے کو باہر سے لاک کر چکا تھا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ میٹ کو اس نے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ وہ نتالی کے کمرے کی صفائی نہ کرے۔ اسپیچ کے بعد پریزنٹیشن اور پھر آرگنائزڈ کیا گیا اسپیشلی لنچ، جس کے بعد وہ فری ہو کر اپنے روم میں آ کر ریلیکس بیٹھا تھا۔ تبھی اس کے کمرے میں معائشہ چلی ہے، جسے دیکھ کر حیدر کے ماتھے پر ڈھیر ساری شکنیں نمایاں ہونے لگی۔ حیدر پلیز میری بات سنو، آئی ایم ریئلی سوری۔ دیکھو کل جو کچھ بھی ہوا، معائشہ نے حیدر کے غصیلے تاثرات دیکھے مگر اس کے ہاتھ کا اشارہ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ میں نہیں چاہتا اس وقت میرے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلیں جسے سن کر تم ہرٹ ہو۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اس وقت میرے کمرے سے چلی جاؤ۔ حیدر معائشہ کو دیکھتا ہوا بولا، لیکن وہ ابھی بھی وہیں کھڑی ہوئی آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے حیدر اس کی بات سن لے گا۔ معائشہ جاؤ یہاں سے، حیدر اب کی مرتبہ آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، تو وہ خاموشی سے چلی گئی۔ جس کے بعد حیدر نے سر جھٹکا۔ حیدر لیپ ٹاپ میں ضروری ڈاکومنٹس دیکھنے لگا، تب اس کا موبائل بجنے لگا، جس پر ذوالفقار کی کال آ رہی تھی۔ حیدر کو حیرت اس لیے ہوئی ذوالفقار اس کو ورکنگ آورز میں کال نہیں کرتا تھا۔ السلام علیکم بھائی صاحب، سب خیریت ہے نا؟ حیدر کال ریسیو کرتا ہوا ذوالفقار سے پوچھنے لگا۔ وعلیکم السلام، یہ تو تم مجھے بتاؤ گے کیا سب خیریت ہے حیدر؟ ذوالفقار کی بات سن کر حیدر کی دماغی حس الرٹ ہوئی، اس کا دھیان فوراً نتالے کی طرف گیا، جس کے بعد وہ ایک لمحہ ضائع کیے بنا کرسی سے اٹھتا ہوا بولا، جی سب خیریت ہے۔ حیدر بولتا ہوا تیزی سے کار کا ریموٹ اٹھا کر کوٹ کی پاکٹ میں ڈالتا ہوا اپنا لیپ ٹاپ بند کرنے لگا۔ اگر خیریت تھی تو پھر اپنی بیوی کو کیوں کمرے میں بند کر کے آفس چلے گئے؟ ذوالفقار کے اگلے جملے نے حیدر کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ وہ آج نتالے کی حرکت پر وہ جتنا کم غصہ کرتا اتنا کم تھا۔ آپ اس وقت کہاں پر ہیں؟ ایک دم یہ سوال حیدر کے ذہن میں آیا، جو وہ ذوالفقار سے پوچھتا ہوا اپنے آفس کے کمرے سے باہر نکلا۔ تمہارے ہی گھر پر موجود ہوں۔ تم یہاں کتنی دیر میں پہنچنے والے ہو؟ ذوالفقار اس سے کال پر طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی حیدر سے گھر آنے کا پوچھنے لگا۔ میں بس 20 منٹ میں پہنچ رہا ہوں آپ کے پاس۔ وہ کال کاٹتا ہوا تیزی سے آفس سے باہر نکلنے لگا۔ سر آدھے گھنٹے بعد ایک کلائنٹ سے آپ کی سیکرٹری اس کے پیچھے آتا ہوا بولا، اشتیاق صاحب ڈیل کر لیں گے، جا کر ان سے بات کرو۔ حیدر اس کی بات کاٹتا ہوا تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اس وقت کمرے میں 3 نفوس موجود تھے۔ نتالیہ اپنے بیڈ روم کے بیڈ پر دونوں پاؤں اوپر کیے گھٹنوں کے گرد دونوں ہاتھ باندھ کر نظریں نیچے جھکائے بیٹھی تھی۔ ذوالفقار سامنے صوفے پہ بڑا جمان تھا، جبکہ حیدر بیڈ کے دائیں جانب آرام دہ کرسی پر بیٹھا نتالیہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ دل میں شدید غصہ ہونے کے باوجود وہ اپنے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل رکھے ہوا تھا، کیونکہ وہ ذوالفقار کے سامنے نتالیہ پر غصہ نہیں نکال سکتا تھا۔ وہ ابھی 10 منٹ پہلے ہی آفس سے گھر آیا تھا۔ تو اب مجھے جواب دو، آخر ایسا کیا ہوا ہے تم دونوں کے بیچ میں جو مجھے یہاں آنا پڑا؟ کمرے کی خاموشی کو ذوالفقار کی آواز نے ختم کیا۔ حیدر بالکل لا علم تھا نتالیہ نے اس کے بھائی کو ایسا کیا کہا تھا، جو یہاں فوراً آن پہنچا تھا۔ میں آپ کے ساتھ گاؤں جانا چاہتی ہوں، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ نتالیہ کی بات سن کر حیدر ضبط کیے اس کو بس خاموش نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ ہنوز نظریں چکائے بیٹھی تھی۔ تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، گاؤں جانا چاہتی ہو بیٹا، تمہاری اسی بات پر ہی تو میں یہاں خود چلا آیا ہوں، تاکہ معاملے کی اصل نوعیت پتہ چلے۔ آخر اس سے ایسا کیا ہوا ہے؟ آگے بھی تو کچھ بولو۔ ذوالفقار ابھی بھی نتالیہ سے ہی مخاطب تھا، حیدر سے اس نے ابھی تک کوئی بات نہیں پوچھی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ، نتالیہ سے آگے بولا ہی نہ گیا۔ وہ ذوالفقار کو کیسے بتاتی کہ اس کے ساتھ صبح کیا ہوا تھا؟ وہ ابھی بھی خاموشی سے یوں ہی نظریں نیچے کیے بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ ذوالفقار کو کیا بولے۔ ہاں میں سن رہا ہوں، بتاؤ کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ ذوالفقار نتالیہ کے ادھورے جملے پر ایک نظر حیدر کو دیکھتا ہوا دوبارہ نتالیہ سے پوچھنے لگا، انہوں نے مجھے؟ وہ دوبارہ خاموش ہو گئی۔ پریگننٹ کر دیا، نتالیہ کا ادھورا جملہ حیدر نے مکمل کیا۔ بات ایسی تھی کہ نتالیہ ایک دم ہکا بکا سر اٹھا کر پوری آنکھیں کھولے حیدر کو دیکھتی رہ گئی۔ معذرت بھائی صاحب، یہ آپ کے ساتھ جانے کی وجہ بتاتے بتاتے رات کر دیتی، اس لیے میں نے خود ہی اعتراف جرم کر لیا آپ کے سامنے۔ حیدر کے اتنے بڑے جھوٹ پر وہ حونک بنی ابھی تک اس کو دیکھ رہی تھی، اور دوسری طرف ذوالفقار جو اب غصہ بھلائے مشکل سے اپنا کہکہ دبائے بیٹھا تھا، صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں بولا بھی تھا میری بیٹی کو زیادہ تنگ مت کیا کرو، مگر سمجھ نہیں آیا تمہیں؟
وہ اپنی ہنسی روک کے ڈانٹنے والے انداز میں حیدر سے بولتا ہوا حیدر کے پاس آیا تو حیدر کو کھڑا ہونا پڑا، جس کے بعد ذوالفقار نے حیدر کو گلے لگا لیا۔ یہ اس کی خوشی کا اظہار تھا اور مبارکباد دینے کا بھی انداز۔ حیدر خود بھی مسکراہٹ روک کے ذوالفقار کے گلے لگا ہوا تھا۔ تب اس کی نظر نتالیہ کے چہرے پہ پڑی جو دھندلی ڈبڈبائی آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے نتالیہ کچھ بھی الٹا سیدھا بولتی، حیدر کو اسے خاموش کروانے کا ایک یہی حل سمجھ آیا۔ بیٹا یہ تو اتنی بڑی خوشی کی خبر ہے، تم اس طرح پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ذوالفقار نتالیہ کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر اسے پیار سے سمجھاتا ہوا بولا، دراصل کل ہی ہمیں اس خبر کا پتہ چلا اور آپ کو اس کے مائنڈ کا تو خود بھی اندازہ ہے، بچپنا ابھی تک دماغ سے نکلا ہی نہیں، اس لیے یہ خود بھی بچے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وجہ تھی صبح آفس جانے سے پہلے میں اسے کمرے میں لاک کر کے گیا تھا تاکہ یہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، اور اس نے ضد میں آ کر آپ کو فون کر کے پریشان کر ڈالا۔ حیدر اپنے مائنڈ سے خود کہانی بناتا ہوا بولا۔ اب وہ خود نتالی کے پاس بیڈ پر بیٹھتا ہوا محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ذوالفقار سے مزید بولا، آپ ٹینشن مت لیں بھائی صاحب، میں اس کو ہینڈل کر لوں گا، آپ سفر سے آئے ہیں تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں۔ حیدر کے بولنے پر ذوالفقار تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے دوسرے بیڈ روم میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی حیدر کے تاثرات میں سختی در آئی۔ نتالی نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا جو اس نے سختی سے تھام میں رکھا۔ میں آپ کو ایسا انسان نہیں سمجھتی تھی، آپ بہت برے ہیں۔ نتالی ناراض ہوتی نم آنکھوں کے ساتھ حیدر سے بولی، میں بہت برا ہو سکتا ہوں اگر تم نے اپنا منہ بھائی صاحب کے سامنے دوبارہ کھولا۔ حیدر سخت نظروں سے اس کو دیکھتا ہوا وارن کر کے اٹھا اور کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ رات کے کھانے کے بعد نتالیہ اپنے کمرے میں آ گئی جبکہ حیدر ذوالفقار کے پاس موجود اس سے باتوں میں مصروف تھا۔ ذوالفقار کا آج رات یہیں قیام تھا، صبح اس کو گاؤں کے لیے روانہ ہونا تھا۔ نتالی کو اچھی طرح اندازہ تھا ذوالفقار سے بات چیت کرنے کے بعد آج رات حیدر یہیں اسی کے کمرے میں آ کر سوئے گا۔ اب تو اس کو اس کمرے میں رات گزارنے کا اپنے بھائی کی صورت جواز مل چکا تھا۔ یہی سوچ کر نتالیہ سے اپنے بیڈ پر لیٹا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ کتنی دیر سے بلا وجہ کمرے میں ٹہلے جا رہی تھی، جب کمزوری کے سبب اس کی ٹانگیں تھکنے لگی تو لیٹنے کی بجائے بیڈ پر ٹانگوں کو آرام دینے کی غرض سے بیٹھ گئی۔ مشکل سے 10 منٹ ہی گزرے تھے تبھی حیدر کمرے میں چلا آیا۔ بے اختیار دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ حیدر نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کیا، نتالیہ اندر سے گھبرائی ہوئی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ڈر سی گئی۔ حیدر نے جب کمرے کی لائٹ آف کی، نتالیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس سے پہلے حیدر بیڈ پر آ کر لیٹا، نتالیہ نے گھبراہٹ کے مارے جلدی سے لیمپ آن کر دیا۔ لائٹ کیوں بند کر دیا آپ نے کمرے کی؟ وہ سونے کے لیے لیٹنے ہی لگا تھا، تب نتالیہ کی آواز سن کر مدھم روشنی میں وہ اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھنے لگا۔ سونے سے پہلے میں لائٹ بند کرتا ہوں اور جو اس وقت تمہارے دماغ میں چل رہا ہے وہ سب میں کھلی لائٹ میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حیدر نے سختی سنجیدگی سے جواب دینے کے ساتھ اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے موبائل نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کلائی پر باندھی واچ اتارنے کے ساتھ نتالیہ کے تاثرات دیکھے جو اس کا جواب سن کر چہرے کو سرخ کر چکے تھے۔ وہ آرام سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ حیدر کے لیٹتے ہی نتالیہ نے بیڈ سے اٹھنا چاہا، تبھی حیدر نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے نتالیہ کی کلائی پکڑی اور ڈرتی ہوئی حیدر کو دیکھنے لگی۔ جتنا غصہ تم مجھے آج صبح دلا چکی ہو، اتنا غصہ مجھے پہلے کبھی نہیں آیا، اور جتنی برداشت میں اب تک دکھا چکا ہوں اسے میرا احسان مانو۔ اب اگر تم نے کمرے سے باہر نکلنے کی یا پھر صوفے پر جاٹ کے لیٹنے والی فضول حرکت کی تو پھر میری برداشت ختم ہو جائے گی، اور اگر میری برداشت ختم ہوئی تو پھر جو میں تمہارے ساتھ کر گزروں گا جو تم سے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ حیدر نتالیہ کی کلائی پکڑے اسے تنبیہ کرتا بولا۔ حیدر کی بات پر نتالیہ اندر تک سہم گئی، مگر میں یہاں آپ کے ساتھ کیسے لیٹ سکتی ہوں؟ وہ پریشان ہوتی حیدر سے پوچھنے لگی تو حیدر اس کی کلائی چھوڑتا ہوا آرام سے بولا، ویسے ہی جیسے دنیا کی ہر دوسری عورت اپنے شوہر کے برابر میں لیٹتی ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ حیدر لیمپ کی روشنی میں اس کے گھبرائے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بولا تو نتالیہ کو غصہ آنے لگا، سوری مگر میں آپ کے ساتھ نہیں لیٹ سکتی۔ نتالیہ اسے دیکھ کر انکار کرتی ہوئی بولی۔ وہ اس شخص کو کس قدر شریف سمجھتی تھی، لیکن شرافت جیسے لفظ کی تو آج صبح اس نے دھجیاں بکھیر دی تھی۔ تمہارا میرے پاس لیٹنا یا نہ لیٹنا یہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن تم اس بیڈ سے نیچے اتر کر کہیں اور نہیں جاؤ گے۔ حیدر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے اسے بولنے لگا، جبکہ نتالیہ حیدر کی بے حسی پر اس کو دیکھتی رہ گئی۔ چند منٹ گزرنے کے بعد بھی جب نتالیہ ایسے ہی بیٹھی رہی، تب نتالیہ کو حیدر کی آواز دوبارہ سنائی دی، کب تک بیٹھی رہو گی، تھک جاؤ گی، بلا وجہ کی ضد کو ختم کرو اور آرام سے لیٹ جاؤ۔ حیدر نے اپنی آنکھوں سے اب ہاتھ ابھی بھی نہیں ہٹایا تھا۔ وہ اس کا احساس کر رہا تھا کیونکہ صبح اس کو تیز بخار تھا، اس وقت بھی اس کا چہرہ بجھا بجھا اور بے رونق سے لگ رہا تھا۔ میں کوئی سچ میں پریگننٹ نہیں ہوں جو مجھے آرام کرنے کی ضرورت، آپ کو تو اپنے بڑے بھائی سے اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی۔ جب آج وہ خود اپنے ہی بیڈ پر سکون سے لیٹ کر سو نہیں سکتی تھی تو اس نے بھی سوچ لیا تھا وہ اتنے سکون سے حیدر کو بھی سونے نہیں دے گی، اس لیے شرم دلانے کی غرض سے بولی، لیکن شرم تو دور کی بات، وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے اس کی بات پر الٹا مسکرا رہا تھا۔
मैं अपने झूठ पर तब शर्मिंदगी महसूस करूंगा जब अपनी बोली हुई बात को सच साबित ना करके दिखाऊं। अब कल तक ये गुड न्यूज़ वाली बात पूरे खानदान में फैल जाएगी, इसलिए बच्चा लाने के लिए अपना भी माइंड बनाना शुरू कर दो। अपनी बात कहते हुए हैदर ने आंखों से हाथ हटाकर एक नज़र नताले के चेहरे पर डाली तो उसकी बात पर सुर्खी माइल हो रहा था, लेकिन साथ ही नतालिया उसकी बात पर टेंशन में आ चुकी थी। अभी के लिए ऐसे परेशान मत हो, बिना टेंशन के लेट जाओ, आज मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन कल के लिए अपना माइंड जरूर बना लेना। हैदर ने उसे अपना इरादा बताते हुए दोबारा अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। शायद उसे लैंप की रोशनी बुरी लग रही। आप मेरे साथ जो कुछ कर रहे हैं, अगर सब मार्शल को पता चला तो आपकी इस हरकत पर कितनी ही हर्ट होगी। किसी के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद आपको मेरे साथ ऐसा करते कुछ बुरा महसूस नहीं हो रहा। नतालिया की बात सुनकर हैदर अब की बार खुद भी उठकर खड़ा हो बैठ गया। सबसे पहले तो अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल दो कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। मेरा ताल्लुक तुमसे जुड़ाने का कोई मामूली चीज़ नहीं है नतालिया। ये सिर्फ दो इंसानों को मिलाने वाला रिश्ता नहीं, बल्कि दो जिस्मों को रूहों को जोड़ने वाला बंधन है, मजबूत और पायदार बंधन। निकाह के आगे किसी दूसरे ताल्लुक की फिर क्या हैसियत रह जाती। अगर तुम्हारे जहन में माशा को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो सुन लो, वो अब भी हम दोनों के दरमियान मौजूद नहीं है। हैदर नताले को देखता हुआ संजीदगी से बोला। उसकी बात सुनकर नताली उलझन ज़दा नज़रों से हैदर को देखने लगी। वो हम दोनों के दरमियान नहीं है, मगर आप दोनों के दरमियान में तो मैं आई थी ना, तो फिर वो बीच से कैसे निकल सकती है? निकलना तो मुझे था, यही सब तो डिसाइड हुआ था, आप याद करें। नतालिया परेशान होती हैदर से बोली तो हैदर ने नतालिया को परेशान देखकर उसका हाथ थाम लिया, जिस पर वो खामोश होती हैदर को देखने लगी। मतलब तुम ऐसे ही उलझी रहोगी, मेरी बात का यकीन तब तक नहीं करोगी जब तक मैं तुम्हारे सामने एतराफ़ मोहब्बत न कर लूँ। तो फिर सुनो, मैं पिछले 4 माह से जिस लड़की के साथ अपने इस घर में रह रहा हूँ, उसके साथ अब ज़िंदगी भर रहने का फ़ैसला कर चुका हूँ, क्योंकि पहले मुझे इस लड़की की आदत होने लगी थी। फिर वो आदत मेरी पसंदीदगी में ढलना शुरू हो गई, और फिर पसंदीदगी पर आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत ने अपना रंग चढ़ाना शुरू कर दिया। मैं हैदर सुलेमान आज तुम्हारे सामने सच्चे दिल से ये एतराफ़ करता हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तो मेरी मोहब्बत होने तालिया, और मैं अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। हैदर के इस एतराफ़ पर नताली ने अपना हाथ हैदर के हाथ से निकाल दिया, तो हैदर ने थोड़ा नज़दीक होकर अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम लिया। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल और दिमाग फौरी तौर पर ये सब कबूल नहीं करेगा, लेकिन मेरी मोहब्बत को कबूल करना इतना मुश्किल भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल इस कोरे कागज़ की मानंद है जिस पर अभी तक कोई नाम दर्ज नहीं हुआ। मैं इस कोरे कागज़ पर अपना नाम दर्ज करना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारी दोस्त, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।